مشتاق احمد یوسفی کی تحریر، علم دریاؤں سے اقتباس، تمباکو پر ہماری ریسرچ کے ڈائریکٹر۔ اور یوں ہم خان سیف الملوک خان کی تحویل میں دے دیے گئے۔ چھریرا بدن، چوڑا ہاڑ، کندھے قدر خمیدہ جس کا سبب عجز و انکسار نہ تھا، چمپئی رنگ دھوپ سے سنولا چلا تھا، ناک گندھارا کے مجسموں جیسی، سارے دن آنکھوں سے مسکراتے رہتے، ستا ہوا مگر شگفتہ چہرہ، مضبوط تھوڑی پر کھلنڈرے بچپن کا بین الاقوامی ٹریڈ مارک یعنی چوٹ کا نشان، کان جیسے کسی نے جگ کا ہینڈل لگا دیا، سر پر کراکلی ٹوپی بڑے ٹیڑھے زاویے سے پہنتے، اندر مانگ اس سے بھی زیادہ ٹیڑھی ہوتی تھی، منجھلے بریکٹ کو بہلا پھسلا کر چت لٹا دیا جائے تو ان کی مونچھ بن جائے، انگلیاں سگریٹ کے دھوئیں سے انابی، اتنے لمبے تھے نہیں جتنے لگتے تھے، ہنسی آتی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے، پھر وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ دیکھ کر کہے لگاتے رہتے۔ یہ ان کی خاص ادا تھی۔ صحیح عمر معلوم نہیں، لیکن اپنی کوآپریٹو بینکنگ کی غلط کاریوں کی مدت کو ہماری جوانی کے برابر بتاتے تھے۔ اگر اس زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی کے مطابق دستور الحمل بنایا جاتا تو محمد حسین آزاد کے الفاظ میں یہ صاحب کمال عالم ارواح سے کشور اجسام کی طرف روانہ ہی نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے، پشتو، ہند کو، پنجابی، فارسی اور اردو روانی سے بولتے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی۔ انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے تھے جہاں آدمی کچھ نہ بولے، تب بھی بخوبی کام چل جاتا ہے۔ عربی کی دستگاہ کا اندازہ نہیں، لیکن ہے اور عین صحیح مخرج سے نکالتے تھے، یعنی اس مخرج سے جس سے ہم جیسے بے علمیں صرف قے کرتے ہیں۔ خوبصورت عورت کے لیے وہ اپنا وضع کردہ مخفف خوب صورت استعمال کرتے، جو ان کے منہ سے بھلا معلوم ہوتا تھا کہ اس مرکب میں اختصار اور پیار بحثہ مساوی کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ اردو غزل، پتی اور تواریخ۔ شعر و شاعری سے طبیعت نفور تھی۔ ایک دفعہ یار لوگوں نے انہیں ڈان اخبار کے سالانہ عظیم الڈان مشاعرے میں لے جانا چاہا، کسی طرح رضامند نہ ہوئے۔ ہمارے منہ سے نکل گیا، چھوڑو بھی، ٹکٹ زیادہ بک گئے ہیں اور جگہ تنگ، دنگا فساد کا اندیشہ ہے، اب مصر ہے کہ ضرور چلوں گا۔ جگر کے ایک ایک شعر کی داد جماہی سے دی اور حفیظ کی رقاصہ کو تو خراٹوں پر اٹھا لیا۔ ہم نے تہوکہ دے کر کہا، خراٹے لینا آداب مشاعرہ کے خلاف ہے۔ فرمایا، اردو کی 2-3 غزلیں لگاتار سن لوں توجہ سے تو قسم خدا کی میرے تو پتی اچھل آتی ہے۔ بائیں ہما غالب کی ہر غزل کا کم از کم ایک شعر پہچان کر اعلان کرتے کہ غالب ہی کا لگتا ہے۔ ہمارا اشارہ مقتے کی طرف ہے۔ بھاگنے کا موقع نہ ہو تمہارے باندھے شعر سن لیتے تھے، سمجھ میں آ جائے تو مسکرا دیتے، سمجھ میں نہ آئے تو مصافحہ کرتے تھے۔ علمی اور ادبی گفتگو سے خان صاحب کا قبائلی خون کھولنے لگتا۔ اکثر فرماتے، تمہاری المناک باتیں سن سن کر میرے سر میں تو دانائی کے گومڑے نکل آئے، ٹوپی تنگ ہو گئی ہے۔ کوئی بھی اوٹ پٹانگ شعر پڑھ دے تو اس طرح جھومنے لگتے ہو جیسے کیا نام اس کا، سانپ کا پھن سپیرے کی پونگی کے سامنے۔ البتہ تاریخ سے شغف تھا، لیکن بس اس حد تک جہاں تک وہ میٹرک کے نصاب میں سموئی جا سکتی یا غافلوں کی تنبیہ کے لیے استعمال کی جا سکے۔ ہمیں نصیحت کرنی یا عبرت دلانی مقصود ہو تو کسی ناکارہ و
بدقوارا مغل بادشاہ کی نظیر پیش کرتے۔ اپنے انجام سے ہم لرز جاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی آبائی سلطنت بھی نہ تھی جسے کھو سکے۔ مغل بادشاہوں نے اگر خان صاحب سے مشورہ کر لیا ہوتا تو آج بھی سب پر حکومت کرتے ہوتے، اور ہم کمر میں زریں پٹکے اور سر پر راجپوتی پگڑیاں باندھے با ادب با ملاحظہ کھڑے ہوتے۔ ہاتھ لاؤ استاد، کیوں کیسی کہی، عجب مزاج اور زور و بازو پایا تھا۔ دروازے پر اگر پش لکھا ہو تو الٹا اپنی جانب کھینچتے، اور پل لکھا ہوتا تو باہر کی طرف دھکا دیتے۔ رونا اس بات کا تھا کہ اکثر دروازے ان کی مرضی کے عین مطابق کھل اور بند ہو بھی جاتے تھے۔ کبھی کوئی کسیفہ سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے۔ حزمہ تفنن کے طور پر لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے۔ ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ لڑا چکے تھے۔ بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کے لطیفے سے لال کر سکیں۔ لوگ ان کے لطیفے پر اخلاقاً بھی نہیں ہنستے تھے، اس ڈر سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو وہ دوسرے لطیفے کی کاٹ میں جکڑ دیے جائیں گے۔ غصہ ناک پر رکھا تھا جو وقتاً فوقتاً پھسل کر منہ سے مغلظات کی شکل میں ڈھل کر خارج ہوتا رہتا۔ گالیاں توبہ زاد، برجستہ اور آورد سے پاک ہوتی تھیں۔ نکتہ آفرینی اور سلاست و روانی میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ بازیگر کی طرح اپنے دہانے سے بھی بڑے قطر کے گالیوں کے گولے منہ سے نکالتے رہتے۔ پیش پا افتادہ پامال مضامین اور بزرگوں کی گڑھی گڑھائی ترکیبوں سے احتجاج کرتے، اپنی راہ الگ نکالی تھی۔ کبھی کوئی بہت ہی نازیبا مضمون غیب سے نازل ہو جائے تو زبان کو آلودہ نہیں کرتے تھے، خط کوفی میں کاغذ پر لکھ کر ہمیں دکھا دیتے۔ گالیوں کی خطاطی کا اس سے بہتر نمونہ آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ ویسے مرنجاں، مرنج اور محبتی آدمی تھے۔ بوائے اسکاؤٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی علل اعلان کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بے عزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیا۔ پوچھا کہاں، کیسے؟ فرمایا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض کاہل گلیر گالی کو تکیہ کلام بلکہ گاؤ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرتے، لیکن خان صاحب ہر گالی سمجھ کے دیتے تھے جیسے فریدہ خانم سمجھ کے غزل گاتی۔ ایک دن خان صاحب نے بحثہ بحثی کے دوران ایک موقع پرست لیڈر اور چند نو دولتیہ صنعت کاروں کو دلے پنجابی اور اردو میں اسے دیوس کہتے، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی اور بھڑوے کہہ دیا۔ اس پر حسن ڈبائیوی نے ٹوکا کہ خان صاحب کم از کم یوپی میں شرفا کا یہ وطیرہ نہیں کہ کسی کو بھڑوا کہیں۔ فرمایا آپ بھی اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب سارے شہر میں کل 2 بھڑوے ہوا کرتے تھے۔